میجورٹی جو لوگ ہیں غریب بھی ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے, بڑا افسوس, بڑا بد نصیب ہے وہ غریب جو نماز نہیں پڑھتا. وہ کیوں بد نصیب ہے یہ میں بتاؤں گا. کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے جب سوال کیا, خاص کر کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں, کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو کئی ایکسکیوز ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے وقت نہیں ملتا. اور ایک ایکسکیوز جو ہے یہ بھی تھا کہ بھائی اللہ نے مجھے دیا کیا ہے, میں کیوں نماز پڑھوں. نماز وہ لوگ پڑھیں جو امیر ہیں, جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, دولت دیا ہے, رزق دیا ہے. ہم تو دن بھر اپنا وقت جو ہے رزق کمانے میں ہی گزار دیتے ہیں. ہمارے لیے تو 2 وقت کی روٹی کو کمانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کہاں وقت ہے کہ ہم نماز پڑھیں. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے, چونکہ غریب کو اپنی اہمیت پتہ نہیں ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غریب کے لیے جنت جانا بہت آسان ہے ان کمپیریزن ٹو امیر. چونکہ مال اور دولت ایک آزمائش ہے, ایک فتنہ ہے, کیونکہ اس کی حساب دینی ہوگی, اور دوسرا دنیا میں گناہ کا ذریعہ بھی بنے گا. تو اللہ تعالیٰ حلال مال کا حساب لے گا, حرام مال کا تو حساب ہی نہیں لے گا. اب جو غریب شخص ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں بآسانی چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس حساب مال کا نہیں دینا ہوگا. مال کا حساب کا مطلب آپ نے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اگر آپ زیادہ مال کما رہے ہیں, حلال مال کما رہے ہیں مان لیا, تو آپ نے اگر حلال مال کمایا ہے تو آپ نے کہاں سے کمایا ہے, کہاں خرچ کیا, وہ حساب دینا پڑے گا. اگر آپ حرام مال کما رہے ہیں تو وہ تو خیر حرام کا اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لے گا, کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی. تو جو غریب شخص ہے جو دن بھر دہاڑی مزدوری کرتا ہے, یا موٹر میکینک ہے, یا بائک میکینک ہے, یا کار میکینک ہے, یا پلمبر ہے, یا الیکٹریشین ہے, یا جو بھی ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا, اگر وہ دھوکہ نہیں دیتا, اگر وہ حرام خوری نہیں کرتا, اگر وہ ناجائز نہیں کرتا, تو وہ حلال کا مال کما رہا, اور جتنا کما رہا اتنا اس کا خرچ ہو جا رہا. تو اس کے لیے اور دوسرا حساب بنتا ہی نہیں. صرف اسے نماز اور روزہ کرنی ہے. زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا زیادہ تر لوگوں پہ, اور حج بھی فرض نہیں ہوگا. تو اس کو اگر صرف اس نے روزہ اور نماز کرتے ہوئے اس نے زندگی صبر سے گزار لی, جو رزق ملا اس نے کھایا, حلال رزق کھایا اور اسی میں مر گیا, تو اس کی جنت کی بشارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. لیکن اکثر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ میکینک ہیں یا الیکٹریشین ہیں یا جو بھی ہیں, چھوٹے جو بھی کام کرتے ہیں, چھوٹا کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اسلام میں غریبی قرض ہے ہی نہیں, بلکہ اسلام میں غریب دیکھا جائے تو اگر اس نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ جنت بآسانی چلا جائے گا. ہاں, اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ رزق حلال کمانے کے لیے ہاتھ پیر نہ مارے, کوشش نہ کرے, یا امید نہ کرے, یا خواہش نہ کرے, ایسا نہیں ہے. لیکن دین پہ چلتے ہوئے, حلال رزق کماتے ہوئے اگر کوئی آدمی نماز روزہ کرتا ہوا کوئی غریب اس دنیا سے چلا گیا تو وہ بہت خوش نصیب ہے, بہت خوش نصیب ہے, چونکہ وہ مال کی جو حساب و کتاب ہے اس سے بچ جائے گا. وہ سر میں دیکھتا ہوں بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ میجورٹی ہمارے جو غریب طبقہ ہیں, جو ورکرز ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, چاہے پلمبنگ کا, چاہے پنکچر بناتے ہیں, چاہے الیکٹرک بناتے ہیں, چاہے کچھ بھی کرتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایمان بیچ دیتے ہیں. ایک شخص ریڑھی لگا رہا, پٹری لگا رہا, اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیلا کتنے کا ہے, تو کہے گا 100 روپے درجن. تو اس سے اگر بولا گیا کہ بھائی ہمیں 80 روپے لگا دو, تو یہاں پہ وہ جھوٹ بول جائے گا, بولے بھائی اتنے میں تو میری خریداری بھی نہیں پڑتی. اگر اس کی خریداری پڑ بھی رہی ہے تو کہے گا میری خریداری. بھائی اس سے آپ اس طرح سے بات ہی مت کرو, بولو بھائی میں 80 روپیہ میں دوں گا, آپ کو لینا ہے لو, نہیں لینا مت لو.
جیسے ہی آپ نے بولا، اگر اس کی خریداری 80 روپیہ تھی اور آپ نے بولا کہ بھائی میری تو خریداری بھی نہیں، ایک جنرل فہم ہے، اس طرح سے بول جاتے ہیں، اور آپ نے اسے جھوٹ بول دیا صرف کچھ پیسے کمانے کے لیے۔ کوئی شخص پنکچر بنانے آیا ہے، اس کے گاڑی میں اگر ایک پنکچر ہے تو آپ نے 2 پنکچر بنا دیا، پنکچر نہیں ہے تو بھی آپ نے پنکچر بتا دیا۔ کوئی آدمی الیکٹرس کا کوئی گوڈس بنانے گیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، دیکھ رہا ہے مستری کے پیسے تو کوئی خرابی نہیں ہے، اسے میں بتا دوں گا تو مجھے تو کچھ بھی پیسے نہیں ملیں گے، تو نہ خرابی ہوتے ہوئے بھی اس میں کہے گا اس میں تو موٹر جل گیا، اس میں تو یہ جل گیا، اس میں تو یہ۔ آپ بائک بنانے گئے، اس میں معلوم ایسی خرابی ہے جو 5 روپے میں ٹھیک ہو سکتی ہے، تو آپ کو کم سے کم 100-200 کا خرچ کرا دے گا۔ آپ کار بنانے گئے ہیں، آپ نے الیکٹریشین کو بلایا ہے، معلوم ہے کہ اس میں کہ اگر 100 روپے کا خرچ ہے تو 300 روپے کا خرچ کرا دے گا۔ اس طرح سے ہر جگہ چوری، ہر جگہ دھوکہ، ہر جگہ ناجائز۔ تو یہ جو ناجائز ہے یہ حرام ہے، اور حرام کام، حرام کھانے والے کا نماز میں دل نہیں لگے گا، حرام کاری کرنے والے کا، جھوٹ بولنے والے کا، دھوکہ کر کے کمانے والے کا، ان کی عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ اور نماز تو قرآن میں آتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے منکرات اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ منکرات ہے ہی کیا؟ سارے گناہ کے کام منکرات ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دے کے زیادہ پیسہ نکلوا لینا، کوئی بھی چیز میں زیادہ، جہاں پہ سامان کم لگنا وہاں پہ زیادہ سامان لگا دینا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹے کام آپ جس سے بھی کرائیں آپ پریشان ہو جائیں گے، ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں دھوکہ۔ تو مسلمان قوم کی زوال کا یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارا طبقہ جو غریب طبقہ ہے، ایسے تو امیر طبقہ ہے ہی نہیں، ہم تو ایز اے مسلم زیادہ تر مطلب غریب ہی طبقہ ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایمان بیچ رہے ہیں، چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بول رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ گزارش ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، پھر ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے، ہم اپنی اصلاح کریں، ہم توبہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھروں کی برکت رک جاتی۔ آپ نے جھوٹ بول کر کے 100 روپیہ کما لیا، لیکن اس سے برکت ہوگی نہیں۔ آپ نے اگر سچ بول کر کے صرف 50 روپیہ کمایا، وہ 50 روپے میں برکت ہوگی۔ آپ نے جھوٹ بول کر کے 1000 روپیہ کمایا ہے، اس سے برکت ہوگی نہیں۔ آپ نے سچ بول کر کے صرف 500 کمایا ہے، اس میں برکت ہوگی۔ آپ اس برکت کو دیکھیں گے گھر میں، آپ کے پاس جتنا ہوگا اتنے میں قناعت ہوگی۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے گھر کے برکت چلے جائیں گے، لوگ بیمار پڑیں گے، پریشان رہیں گے، ڈاکٹروں کے یہاں جائیں گے، کبھی پریشانی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا واحد مقصد ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، خاص کر کے غریب، اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ صرف نماز اور روزہ اگر یہ کر لے اور یہ جھوٹ سے بچ جائے، دھوکے سے بچ جائے، جو بھی کما رہا اس میں قناعت کرے، اور رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے دعا کرے، حلال رزق اور کمانے کی محنت کرے، لیکن نماز نہ چھوڑے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کم نہ تولے، کم نہ ناپے، شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، بری عادتوں سے دور رہے، گھر اس کا جو ہے کم پیسے میں بھی جنت بن جائے گا۔